تو اوور آل تو اس کی جو اسی لیے جیسے ہی یہ شروع ہوا تو خان صاحب ایک دن بھی سروائیو نہیں کر سکے اس کو اس ٹرانزیکٹ وہ پی ٹی آئی پرو ہیں یا ان کو سپورٹ کرتے ہیں. حالانکہ پلانیٹری پوزیشن جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ خان صاحب کو کوئی بھی کیس جو ہے اینڈ پہ خواب آئے صحیح معنوں میں خان صاحب کو وہ راتوں کو جاگتے نظر آ رہے ہیں, وہ انریسٹ میں ہیں, اور ابھی تو مارز ان کو ذہنی طور پہ بڑا جھنجھلاہٹ کا شکار کر رہا ہے یہ 18 اگست کے بعد. ناظرین, ریلیجیس اسکالر, بزنس کنسلٹنٹ اور اسٹرالوجر محمد اسامہ علی صاحب جو ہیں بہت بڑی پیشن گوئی انہوں نے کی عمران خان کی گرفتاری کے حوالے سے, جو کہ درست ثابت ہوئی. جو وقت انہوں نے بتایا بالکل ایکوریٹ, وہ درست ثابت ہوا. بڑی عرصے سے میں کوشش کر رہا تھا کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے نشست کی جائے, ان کے ساتھ بیٹھا جائے اور مزید جو ہے وہ پیشن گوئیوں کے حوالے سے بات کی جائے. لکیلی آج اسلام آباد میں ہماری ملاقات ہو گئی اور ہمارے ساتھ موجود ہیں اسامہ علی صاحب. سب سے پہلے تو السلام علیکم, آپ کا بہت شکریہ, کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام, آپ کا بہت شکریہ, آپ کے پیار کا شکریہ. سر, آپ نے پیشن گوئی کی تھی, بلکہ وہ ویڈیو جب میرے لیے بن کے آئی تو میں اس کو پوسٹ کرنے میں تھوڑی تاخیر ہو گئی مجھے. آپ نے پیشن گوئی کی اور وہ بڑی ایکوریٹ نکلی عمران خان صاحب کی گرفتاری کے حوالے سے. تو پہلا سوال تو پھر یہی بنتا ہے کہ آپ نے چونکہ ان کی گرفتاری کی پیشن گوئی کی تھی تو رہا کب ہو رہے ہیں عمران خان؟ دیکھیں, اس پیشین گوئی میں اگر آپ غور سے دیکھتے تو میں نے تو اوور آل ٹرانزٹ کا بتایا تھا جس کو دیکھ کے میں نے پریڈکٹ کیا تھا. اس میں یہ تھا کہ 6 تاریخ سے 2 اکتوبر تک ایک ایسا 2 پلانٹس کا جو کہتے ہیں سنگم تھا جس پہ یہ پوزیشن بنتی ہے کہ انسان اکیلا ہو جاتا ہے اور جس میں وہ ویک ہوتا ہے اور اس کو لائف تھریٹ بھی دیتا ہے یہ جو پوزیشن ہے. تو اوور آل تو اس کی جو اسی لیے جیسے ہی یہ شروع ہوا تو خان صاحب ایک دن بھی سروائیو نہیں کر سکے اس کو اس ٹرانزیکٹ کو. اور وہ جو باتیں تھیں کہ غیبی مدد اور وہ ساری وہ بھی کیونکہ یہ ٹرانزٹ ایسا ہے کہ اس میں ڈیوائن جو ہیلپ ہوتی ہے یا چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی ڈسکنیکٹ ہو جاتی ہیں. اور جس کی بنیاد پہ جب سب لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ تو بس گئے تو ابھی کل ہی بیل ہو جائے گی 7 تاریخ کو, تو میں نے کہا نہیں, یہ یا 9, 10 یا 18 یا پھر ہم اس کو نہیں بتا سکتے کیونکہ پھر یہ اس کا مطلب ہے کہ جو 18 کو موومنٹ تھی پلانٹس کی ہم اس کو جو ہے وہ نہیں کر سکے, مطلب خان صاحب کو وہ پلانٹ اتنا سپورٹ نہیں کر سکے. تو اس میں پھر اب اگر آپ رہائی کی بات کریں تو یہ تو 2 اکتوبر تک خان صاحب کی جو پوزیشن ہے یہ تو ایسی ہی نظر آتی ہے. جو اگر آپ کوئی بہت بڑی چاہ رہے ہیں ان کی رہائی کے حوالے سے تو ہم ڈیٹ ابھی نہیں دے سکتے. یعنی آپ نے جیسے تذکرہ کیا کہ 18 اگست واز دا ڈیٹ کہ جب وہ رہا ہو سکتے تھے اگر انہوں نے ہونا ہوتا, تو وہ گزر گئی ہے. اب 2 اکتوبر تک یہی سائیکل چلے گا, یہی حالات رہیں گے. جی, کیونکہ جو پوزیشن دیکھیں ہم بطور اسٹرالوجر تو ہم پھر آپ لوگوں کی طرح یا سیاسی لوگوں کی طرح یا تجزیہ تو نہیں کر سکتے, نہ ہی ہمیں اتنا پولیٹیکل اس کو مکس بھی نہیں کر سکتے سینیریوز کو. تو اس میں تو 2 اکتوبر تک یہی حالت ہے خان صاحب کی جو چل رہی ہے اس ٹرانزٹ میں, اور اس میں آن اینڈ آف ہو سکتا ہے, پھر تھوڑا سا نکل آئے تو پھر چلے گئے اس کائنڈ آف. لیکن اوور آل یہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بہت اچھی کوئی رہائی کی نیوز جو ہے آپ کو مستقبل قریب میں ملے. اچھا محمد اسامہ علی صاحب, اہم معاملہ یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ محفوظ کیا ہے. آج وہ فیصلہ 11 بجے سنایا جائے گا. تو کیا آج اس اسپیسیفک کیس کو اگر دیکھیں تو اس میں کوئی بچت ہوتی نظر آ رہی ہے عمران خان کی؟ اچھا, جہاں یہ سب پریڈکشنز تھی وہاں آپ کو شاید آپ کی پرانی کسی ویڈیوز میں یا کہیں میں نے بتایا ہو کہ خان صاحب کو ایٹ دی اینڈ کسی بھی کورٹ کیس میں اگست اور سپٹمبر میں مطلب کوئی جیسے کہتے ہیں نا کہ ہار کا یا شکست کا سامنا نہیں ہو سکتا. اب اس اسپیسیفک سینیریو میں دیکھیں کہ لوئر کورٹس کچھ بھی تھرو کر دیں گی. مثال کے طور پہ انہوں نے ہائی کورٹ پہ ڈال دیا, ہو سکتا ہے کہ ہائی کورٹ بھی اس کو ٹو کرے لوئر کورٹ کی ہی آرڈرز کو, لیکن ایٹ دی اینڈ جہاں جانا ہے مطلب مثال کے طور پہ سپریم کورٹ ان کی فیور میں دے سکتی ہے. اینڈ ہمیشہ ان کے سپٹمبر تک کی, اکتوبر کی بات نہیں کر رہا کیونکہ آپ نے شاید میرا مزاج دیکھا ہوگا ویڈیوز میں بھی, تو میں صرف اور صرف ایک تو ڈیٹ وائز اور ایک ود ان دا منتھ ہی رہتا ہوں.
تاکہ جو ایکوریسی ہے یا ناظرین کا جو اگر تھوڑا سا انٹرسٹ ڈیولپ ہو رہا ہے اسٹرالوجی میں تو وہ کہیں ہم اس کو ضائع نہ کر بیٹھیں. پہلے ہی ہم بینگ اے نیشن بہت پیچھے ہیں اس طرح کی جو سائنٹیفک نالجز ہیں جن سے ہم اپنی زندگیوں کو بہتر بنا سکتے ہیں, تو ان سے تو پہلے ہی ہم بہت پیچھے ہیں, تو کہیں وہ اعتماد نہ لوگوں کا ٹوٹ جائے. تو بہرحال اس میں یہ ہے کہ سپٹمبر میں بھی ایون کوئی بھی کیس خان صاحب کے ایٹ دی اینڈ جو ہے اگینسٹ, یعنی اگر لوور کورٹ سے عمران خان کے خلاف فیصلے آ بھی جاتے ہیں تو کوئی بھی ابھی تک جو کیسز بنے ہیں سپٹمبر تک کسی کیس میں کوئی منطقی جس کو کہتے ہیں سزا وہ نظر نہیں ہے. وہ جیسے ہی اوپر جائے گا وہاں مثال کے طور پہ اب اگر آج کی آپ جو بات کر رہے ہیں ہائی کورٹ کی, اگر ہائی کورٹ کے اس کیس کو ہم دیکھیں تو یہ پاسبلٹی ہے کہ ہائی کورٹ ہی اس کو اڑا دے, لیکن یہ پاسبلٹی ہے کہ یہ اس کو تھرو کر دے سپریم کورٹ کے کورٹ میں, لیکن سپریم کورٹ کی اس میں یہ کیس فارغ ہو جائے گا. صرف یہی نہیں, کسی بھی طرح کا کوئی کیس. اچھا, سائفر کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ سائفر بڑا خطرناک ہے, پھانسی ہو سکتی ہے عمران خان صاحب کو. نہیں, میں اسی لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ دوسری ایک اور بات بھی بڑی کلیئر کر دوں, کیونکہ لوگ عموماً شاید اس کو لنک کر رہے ہیں جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں ان کے ٹلٹ کو, یا ان کو کہ وہ لگتا ہے ایک بات ہی نظر میں جو ان کی ٹرم ہے کہ تاثر ہے کہ وہ پی ٹی آئی پرو ہیں یا ان کو سپورٹ کرتے ہیں. حالانکہ پلانیٹری پوزیشن جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ خان صاحب کو کوئی بھی کیس جو ہے اینڈ پہ خان صاحب کا ہی ہے سپٹمبر تک. اچھا محمد اسامہ علی صاحب, آپ نے جو گرفتاری کی جہاں پیشن گوئی کی تھی وہیں پہ یہ پیشن گوئی بھی کی تھی کہ عمران خان صاحب کی صحت کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں, ان کی زندگی کو تھریٹس ہیں, تو کیا وہ تھریٹس, وہ خطرات, وہ خدشات ابھی بھی موجود ہیں عمران خان کی صحت کے حوالے سے؟ جی, بلکہ وہ تو سمجھیں آپ اس پہ لگائیں کہ جو میں کہہ رہا تھا کہ بہت زیادہ ویک ہوں گے, بہت زیادہ اس وقت وہ تاریخ تھی, میرا خیال ہے یہی 7, 8, 9 میں باتیں یہ ہم پروگرامز کر رہے تھے. آپ نے غالباً اگر میں غلط نہیں ہوں تو آپ نے 2 اگست کو یہ پیشن گوئی کی تھی کہ وہ اریسٹ ہو جائیں گے. ہاں جی, اس کے بعد جب اس کو مزید سارے پروگرامز ہوئے تو اس میں نے بار بار صدقات کی ایک مہم کا آغاز کروایا, اور ساتھ ہی یہ بتایا کہ لائف تھریٹ تو جو ہے سو ہے, ہاسپٹل کے چکر بھی نظر آتے ہیں, اور پلس یہ اب بشرا بی بی نے آپ کو پتہ ہے کورٹ میں جو جمع کروایا ہے اس کا کہ ان کا ویٹ گر گیا, تو آپ وہ ویڈیوز دیکھیں جس میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ بہت ویکنیس ہے, بہت ویکنیس ہے. کسی طریقے کوئی اگر ان کو دکھا پائے صحیح معنوں میں خان صاحب کو, وہ راتوں کو جاگتے نظر آ رہے ہیں, وہ انریسٹ میں ہیں, اور ابھی تو مارز ان کو ذہنی طور پہ بڑا جھنجھلاہٹ کا شکار کر رہا ہے یہ 18 اگست کے بعد. اب مارز کی جو پوزیشن جس پہ مجھے تھا کہ شاید یہ پوزیشن چینج ہے ایک اس کی مارز کی, تو شاید یہ ان کو سپورٹ کرے, لیکن وہ سپورٹ تو جو ہونی تھی سو نظر آئی ہمیں کہ نہیں کر پایا اس طریقے سے. تو اس کا مطلب ہے کہ خان صاحب مزید اب ذہنی طور پہ ایک شخص جیسے اتابلا ہوتا ہے, تھوڑا سا جھنجھلاہٹ کا شکار اور تھوڑا سا ہائپر, تو اب اگر خان صاحب ایک دفعہ بھی پردے پہ نظر آئے آپ لوگوں کو تو بہت زیادہ بلاسٹنگ موڈ میں نظر آئے. اچھا, یعنی عمران خان کی جو ذہنی کیفیت ہے, جس تنہائی کا وہ شکار ہیں, اس کے اثرات ان کی صحت پہ بہت شدید تر آ چکے ہیں. اچھا, وہ ویسے ہی آنے تھے اس اگر اوورآل اگر ہم 6 اگست سے 2 اکتوبر کو پرڈکٹ کریں تو اس پیریڈ کی سمجھیں ہیڈنگ ہے تنہائی, جسمانی صحت کا تیزی سے گرنا, اور ایک لائف تھریٹ جو ساتھ ساتھ چل رہی ہے. اچھا, کہ آپ ان کی زندگی کو بھی خطرہ ہے. یہ پوزیشن جو بنتی ہے اس میں یہ ساری سڈن کوئی بھی مطلب اس پہ ہوتا ہے, تو اس لیے اس کو کھل کے نہیں کہتا کہ منہ سے نکلی بھی پوری ہو جاتی ہیں بعض اوقات, اور کچھ ہم جیسے بھی بندے ہوتے ہیں جن کی نکلی بھی پوری ہوتی ہیں, تو اس لیے تھوڑا سا وائٹ کرتا ہوں, اس لیے میں نے صدقات پہ ہی زیادہ زور دیا تاکہ لوگ سمجھ جائیں. بالکل, کیونکہ یہ 1 سے 6 سے پہلے جب میں کہہ رہا تھا, جب میں اگست کو پرڈکٹ کر رہا تھا تو لوگ ریلائز نہیں کر پائے اس کو, لیکن جب یہ گرفتاری ہو گئی تو پھر لوگوں نے صدقات بھی دینے شروع کیے, اور بلکہ پوری دنیا میں مجھے ویڈیوز بھی آئی کہ ہم کر رہے ہیں, اور بہت تعداد میں, اور شاید اب تک خان صاحب کو جو چیز بچائے ہوئے ہے. اگر ایسٹرالوجی کی لینگویج میں بات کریں تو اس ٹائم ان کے پاس سوائے ان کے فالوورز کے صدقات کے کوئی اور چیز نہیں ہے جس نے ان کو اب تک جیسے کہ. تو یہ بڑی کریٹیکل اور بڑی کروشل سی آپ صورتحال بتا رہے ہیں. یہ بھی ناظرین کے لیے بتائیں کہ یہ جو
ٹائم فریم ہے یہ کہاں تک چلے گا, کہاں تک عمران خان جو ہیں وہ ان کے ذائچہ یا ان کے ستارے جو ہیں وہ گردش میں رہیں گے؟ 2 اکتوبر اس کی ڈیڈ لائن ہے. اچھا, یعنی 2 اکتوبر اگر عمران خان گزار لیتے ہیں تو پھر قدر آسانیاں جو ہیں بس یہ تھریٹ تو ختم ہو جائے گی نا, لائف تھریٹ ہے یہ جو تنہائی ہے, یہ جو ویکنس ہے, یہ ساری جو, اور اس میں سب سے بڑی ایک اور چیز بھی ایڈ کروں, پور لائف سٹائل ہوتا ہے. اسی کی بنیاد پہ جب مجھے کسی نے کہا کہ جی وہ تو اڈیالہ چلے جائیں گے, ان دنوں جب یہ ہوا تازہ تو سب بھی اس پروٹوکول کو ایکسپیکٹ کر رہے تھے, تو میں نے اس وقت بھی کہا کہ نہیں یار اس میں تو آتا ہی پور لائف سٹائل ہے. بے شک وہ ایک شاہانہ اس میں گزار رہے ہیں زندگی, تو بے شک اڈیالہ بھی پور ہی ہے, لیکن بہرحال اس پہ مجھے لگ رہا تھا کہ بہت پور لائف سٹائل ہو جاتا ہے آپ کو. اور ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. بشرا بی بی کے حوالے سے لوگ کہتے ہیں کہ بشرا بی بی جو ہیں وہ عمران خان کو چھوڑ کے جا سکتی ہیں, آپ کیا پریڈکٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں جب میں نے ان کو ویسے دیکھا جو کمپیٹیبلٹی کے حساب سے یا چیزوں کے, وہ تو بہتر تھا. اچھا, لیکن یہ جو سپٹمبر ہے, اگست اور سپٹمبر, اس میں ان کے خلاف ایک خفیہ چال چلی جا رہی ہے جو کہ ایکسپوز ہوگی سپٹمبر میں. آپ کو ہمیں سب کو پتہ چل جائے گی. وہ مجھے بھی آئیڈیا نہیں ہے کہ وہ کیا ہوگی, کیسے ہوگی, لیکن ایک چال ہے جو کہ قریبی لوگوں نے چلنی ہے اور وہ سپٹمبر میں ایکسپوز ہوگی. اور اس میں یہ نظر آتا ہے کہ پارٹنر کین بی ڈچ. اب لیکن ایسٹرالوجی میں سب جو تھوڑے سے ایسٹرالوجی کو جانتے ہیں, پارٹنر کا مطلب لائف پارٹنر بھی ہوتا ہے, بزنس پارٹنر بھی ہوتا ہے, آپ کے جو سیاسی پارٹنرز ہیں وہ بھی ہوتے ہیں. تو وہ کین بی شاہ محمود, کین بی بشرا بی بی, کین بی اینی, لیکن وہ اس کو ہم محدود نہ کریں. پارٹنر کین بی اینی, لیکن وہ ڈچ کرتا سپٹمبر میں نظر آتا. محمد اسامہ علی صاحب بہت اہم دوست عمران خان کے ان کو چھوڑ کے جا چکے. پرویز خٹک بڑے عجیب و غریب قسم کے الزامات جو ہیں عمران خان پہ لگا رہے ہیں. شاہ محمود صاحب کے حوالے سے آپ نے ابھی بات کر لی, جیسے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی عمران خان کے وہ لوگ جو جن کو آپ قریبی حلقہ کہتے ہیں, اس کے اندر وہ نادان دوست موجود ہیں, یا دوست کے روپ میں دشمن جو ہیں وہ عمران خان کے ارد گرد موجود ہیں؟ وہ تو دیکھیں ان کی جو یہ تھا جب گرفتاری سے پہلے, آپ کو یاد ہوگا میں نے اگست کے پہلے دنوں میں ہی کہا تھا, اور انہوں نے ایک لسٹ بھی ایشو کی, نامینیٹ کر کے چھانٹی کی ہے. میں نے کہا تھا کہ یہ چھانٹی کریں گے. بالکل. اور پرویز خٹک صاحب کی بھی میں نے پریڈکشن کی تھی کہ یہ چھوڑ دیں گے. تو وہ تو کوئی اچنبے کی نہیں بات, اور یہ ابھی بھی ظاہری بات ہے جو چال چل رہی ہے تو ڈیفینیٹلی اگر چال ہے تو دیر مسٹ بی سم کلپریٹس ایز ویل. تو کوئی نہ کوئی تو ہوں گے ابھی بھی ایسے لوگ جو اس چال کا حصہ ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ناظرین کے لیے کیا پیغام ہے, بالخصوص ان لوگوں کے لیے جو عمران خان صاحب کو فالو کرتے ہیں, ان کے فالوورز ہیں؟ دیکھیں ابھی اچھی باتیں یا آپ لوگوں کے دل خوش کرنے کی باتیں اگر کی جائیں تو وہ تو ڈیفینیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کے ساتھ جیسے ایک میرے لیے تو وہ آپ جب کسی بھی ایک کیس کائنڈ آف ہوتا ہے تو ہمارا تو کام ہے کہ ہم ایکوریٹ پریڈکٹ کریں تاکہ لوگ اس کا جیسے کہتے ہیں کہ کوئی ریمیڈی کر سکیں یا اس کی. تو اس میں تو 2 اکتوبر جب تک خان صاحب سروائیو نہیں کرتے, 2 اکتوبر اس وقت تک جو صدقات کی ڈیٹیل جیسے بتائی تھی, سمجھایا تھا کہ پیلی چیزوں کا صدقہ لوگوں کو دیں, وائٹ چیزوں کا صدقہ پرندوں کو دیں, اور اگر ناریل بہائیں پانی میں, بہتے ہوئے پانی میں, تاکہ یہ ساری اس کی ریمیڈی ایکوریٹ ہو جائے. اور لوگ بڑے اس پہ بھی کریٹیکل کرتے ہیں کہ جی بندوں کو ہی دیں. بھائی رازق اللہ چرند پرند کا بھی ہے, بے شک ایسے, مچھلیوں کا بھی ہے, لوگوں کا بھی ہے. اللہ نے رزق کا وعدہ تو سب سے کیا ہے, اور جو شخص صدقے میں اس کی اس مخلوق کی بھی کیئر کرے, کون شخص ہے جس نے جا کے کبھی پانی کی مخلوق کا اسپیشل سوچ کے سوچا ہو. بالکل ایسے سمجھ رہے ہیں. اسی طرح چرند پرند بھی آپ کا حصہ ہے. آپ کتنا حصہ ان کو, کچھ لوگ آپ دیکھیں گے 100 میں سے 10-20 نے رکھا ہوتا ہے سسٹم پانی کا کچھ ڈالنے کا. بالکل. تو اصل میں تو خدا کا وعدہ آپ پورا کرتے ہیں جب بھی کوئی صدقہ دیتے ہیں, اور پھر ان مخلوق کو جو ہر ٹائم تسبیح خدا میں جو چرند پرند یا جانور, تو ان کو تو زیادہ جیسے کہتے ہیں نا بے گناہ کی وہ سنی جاتی ہے, تو وہ زیادہ جب آپ کو ریٹرن میں دعا دیتے ہیں تو وہ دعائیں زیادہ لگتی ہیں. اس کے پیچھے یہ سینس ہوتی ہے. اس کو ہم فوراً ہی بڑی توہم کی طرف لے جاتے ہیں. تو میں تو آپ کو ریلیجیس اسپیکٹ سے بتا رہا ہوں کہ جو بھی خدا کا کام کرے گا خدا کے ہاں تو وہ مقبول ہوگا ہی ہوگا, کیونکہ وہ پرومس کس کا پورا کر رہا ہے, جس کا خدا نے وعدہ کیا. تو ہمیشہ اسی لیے آفات اور بلائیں اور بیماریاں جو ہیں وہ ہماری ان صدقات کے ذریعے حکم ہے
کہ اپنی بیماریوں کا اپنی مصیبتوں کا علاج جو ہے صدقات سے کریں. بے شک. محمد اسامہ علی صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ. ناظرین عمران خان ظاہر ہے آپ کے محبوب لیڈر ہو سکتے ہیں. ساری زندگی انہوں نے آپ سے صدقات اکٹھے کیے شغل خانم نمل اور اس قسم کے جو فلاحی پروجیکٹس ہیں ان کے لیے. اب شاید پہلی مرتبہ ہے کہ عمران خان کو آپ کے صدقات کی ضرورت عمران خان کی ذات کے لیے ہے. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.